سب سے بیشتر ہمارے پیارے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام آل نبی اولاد علی کے نام پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تبدیلی اس دنیا کا اصول ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں جو آئے، ہر بار نبی اور پیغمبر چینج ہوتے رہے، تبدیل ہوتے رہے۔ کوئی ایک پیغمبر یا پھر کوئی ایک نبی آخر تک نہیں چلتا رہا، خدا نے تبدیلی کی۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، فیصلہ کرنے والا صرف خدا ہے۔ اسلام میں کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور مومن یا کسی اور انسان کے ایمان کو غلط یا صحیح کہہ سکے۔ اسلام کے باطنی پہلو کو سمجھنے کے لیے ہم اسماعیلی اس باطنی پہلو پہ عمل کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال آیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن کو دین اسلام میں پلر کہا جاتا ہے، ان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرتے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سوال کر رہا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک لیک آف نالج یا لیک آف انفارمیشن کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہم ان ارکان پر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں اس کا اس میں جواب دیا جائے گا۔ اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو کام ہم ظاہری طور پہ انجام دیتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اور اگر ہم الگ طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری نیت جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ غلط نہیں کہلاتی، اس کا ثواب آپ کی نیت کی بیس پہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن ہمارا طریقہ چونکہ باطنی طریقہ ہے، اس لیے ہمارے طریقے میں وہ چیز اندرونی طور سے کی جاتی ہے جس کا ٹوٹلی انحصار نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ حج کرتے ہیں تو حج کا اپنا ایک الگ ثواب ہے، جو کہ ثواب آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ضرور ملے گا۔ لیکن ہمارے طریقے میں جس طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اب ان سب پریکٹسز کو ہمارے طریقے میں تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر چینج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دماغوں میں اس طریقے کے سوالات اٹھتے ہیں۔ لیکن آپ ایک مثال لے لیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج آتا ہے، نکلتا ہے، اور شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر چاند نظر آتا ہے۔ اس طرح سے پورا دن میں جو ہے وہ سرکولیشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہاں پر بھی ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ سورج پورا دن سورج نہیں رہتا اور چاند پورا دن چاند نہیں رہتا، تو یہاں پہ بھی آپ تبدیلی پہ چلے جائیں۔ اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مثال بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لالٹین وغیرہ یا موم بتی وغیرہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تبدیل ہو کے جو ہے وہ آج ٹیوب لائٹ وغیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن آج کل کہیں بھی آپ کو لالٹین وغیرہ نہیں ملے گی، یا پھر کم ملے گی جہاں پہ لوگ ٹیوب لائٹ وغیرہ ایفورٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ہمارا طریقہ باطنی طریقہ ہے۔ آپ ظاہر کے پلیٹ فارمز پہ جب ہوتے ہیں تو ظاہری اعمال کا اطلاق ہم سب پہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم انر یعنی کہ باطن کے ایریا میں آتے ہیں تو جو اسماعیلی اس طرح، جیسے کہ اسماعیلیوں کا جو یہ نظریہ ہے، وہ آپ کو سیم نظریہ صوفیوں میں بھی نظر آئے گا۔ اس میں مرشد کامل آتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کی، اور وہ دین اسلام کی باطنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ جب ہم باطن کی بات کرتے ہیں تو ہم ان ارکان اسلام پر باطن طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ یہ انفارمیشن، یہ لیک آف نالج اور لیک آف انفارمیشن کہا جاتا ہے اس بات کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ارکان اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرنے کا سوال یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔
ظاہری طریقے پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن باطنی یعنی کہ دل کے عقیدے سے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں، ہم اسماعیلیوں کے طریقے میں یہ بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے۔ کیا ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے؟ ہم دعا نہیں پڑھتے؟ صلاۃ کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو دعا کہلاتا ہے، تو کیا ہم دعا نہیں پڑھتے؟ امام زمان نے جو ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، آپ دین اسلام کے اتنے بڑے ارکان پر عمل نہیں کرتے اور امام خاموش رہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری دعا کیا ہے؟ یہ صلاۃ نہیں ہے؟ کیا ہماری یہ جو دعا ہے، ہم جو دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ صلاۃ کے زمرے میں نہیں آتی؟ جب آپ باطن میں آتے ہیں تو اس کا فارم، اس کا اسٹرکچر بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم اسماعیلیوں کے 365 دن روزے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ 365 دن امام نے جو ہے اپنے فرمان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک اسماعیلی کا 365 بلکہ 360 دن اس فرمان میں کہا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کو وہ آگے کوٹ کروں گا۔ اسماعیلیوں کا بیسکلی 365 دن کا روزہ ہوتا ہے، 30 دن کا نہیں ہوتا۔ کیا ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی شروع سے اس بارے میں کہ 365 دن کا روزہ ہے؟ وہ بھی صرف منہ کا نہیں ہے، سر سے لے کر پیر تک آپ کو گناہوں سے بچنا ہے۔ پورا سال، زندگی بھر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے۔ 10-15 قسم کے روزے ہیں، سر کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، کان کا، زبان کا، دل کا۔ یہ کوئی آسان چیز ہے؟ آپ سوچیں۔ ان تمام باتوں کا روزہ ہوتا ہے، نیت کا روزہ ہوتا ہے، سوچ کا روزہ ہوتا ہے۔ ان تمام روزے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کس بات کو آپ روزہ سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی روزے کی ڈیفینیشن کو کلیئر کریں، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ باطل میں داخل ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں۔ باطن میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو پہلے ظاہر سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آپ باطن میں آتے ہیں، اور باطن میں آنے کے بعد چیزیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں نیت، آپ کے باطنی ایمان کی بات آ جاتی ہے، آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے راجکوٹ 21 اکتوبر 1903 میں فرمایا، دنیا 2 دن کی ہے۔ اب اس کو 2 دن کیوں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ کو اگر تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ بیسکلی جو روحانیت کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو خدا کی بارگاہ میں یہ ٹائم اسپیس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ 2 دن کا لفظ امام سلطان محمد شاہ نے کہا گیا۔ دنیا 2 دن کی ہے، اس دوران تم عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو۔ حقیقی مومن صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتا، انہیں 360 دنوں کے روزے باقاعدگی سے رکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں 360 دن کیوں کہا گیا ہے وہ آپ گوگل کر لیں، آپ کو پتہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کو 360 دن کیوں کہا گیا۔ 360 دنوں میں سے ایک بھی برائی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ روزہ حقیقی روزہ آپ کے خیالات کا ہے۔ ہمیشہ اپنے خیالات سے آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں کہ آپ کسی کے بارے میں برائی یا حسد نہ کریں۔ صاف دل کے ساتھ بندگی کی مشق کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ 2 سال مشق کریں اور تکبر کریں۔ 2 سال یا 20 سال اگر آپ تکبر کریں گے تو یہ آپ کو فوراً انسان سے شیطان بنا دے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے حساب سے امام علیہ السلام کو اس اسلام کی ڈیفینیشن میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم امام سے یہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے طریقے پہ چلیں گے، لیکن جہاں پہ ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یہ اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، یعنی کہ آپ اپنے حساب سے اس کا اسٹرکچر بدلنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ نالج کی کمی آپ لوگوں کے پاس ہے، امام کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو اس کو ایک اسٹرکچر دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ اس طرح سے کرنا ہے، لیکن جو چیز آپ کے دماغ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ وہاں پہ سوالات کریں، بالکل کریں، سوالات کا حق ہے۔ امام نے جو ہے آپ کو سوالات کا حق دیا ہے، ورنہ تو پھر بیعت کرنے کے بعد تو آپ نے جب کہہ دیا کہ ہم اس کے اوپر چلیں گے تو آپ کو چلنا ہے، لیکن امام نے کہا ہے آپ اپنے دماغ کو کلیئر کریں، سوالات پوچھیں اور اس پہ آپ چلتے رہیں۔ حیرت کی بات لیکن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بڑے کانفیڈنس سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو اس طریقے سے حالات کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں،
اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں کہ یہ اسلام کے بنسبت نہیں ہے. ارے بھائی آپ لوگ کہاں سے آتھورائز ہیں اس چیز کے؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ اس بات کو چینج کریں؟ ہمارے امام نے جو اسٹرکچر دیا ہے نعوذ باللہ آپ اس کو چینج کر رہے ہیں. باقی مزید زکوٰۃ کے حوالے سے میں پہلے 10 زون کے ٹاپک میں یہ بتا چکا ہوں، آپ وہاں سے اسے سمجھ سکتے ہیں. حج کے حوالے سے ہم اگلے ٹاپک میں اگلے حصے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. یا علی مدد.